بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ گردن پر کچھ ہوتا تو وہ اسے پکڑتا، حالانکہ اسے بالکل واضح طور پر یہی محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن میں باریک سے دانت اتار دیے ہوں۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھیں۔ اس نے آئینے میں گردن کی وہ جگہ دیکھی جہاں اسے کسی چیز کے دانت اترتے محسوس ہوئے تھے، لیکن وہاں کسی چیز کا معمولی سا بھی نشان تک نہ تھا، حتیٰ کہ سرخی تک نہ تھی۔ وہ حصہ بالکل گردن کے دوسرے حصے کی طرح تھا۔ اعظم کافی دیر تک گردن کو آئینے میں دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر مڑا اور ایک طرف بنی ہوئی الماری کھول کر اس نے اس میں رکھی ہوئی پانی کی سربمہر بوتلوں میں سے ایک بوتل نکالی۔ اس کی سیل چیک کرنے کے بعد اسے کھولا اور بوتل سے منہ لگا کر گھٹا گھٹ پانی پی گیا۔ یہ اس کے اپنے ملک کا پانی تھا، جسے باقاعدہ کیمیائی تجزیہ کرنے کے بعد بوتلوں میں بھرا گیا تھا، اور مینیجر اسرار احمد نے انہیں سختی سے ہدایات کی تھیں کہ وہ پانی پینے سے پہلے اس کی سیل کو اچھی طرح چیک کر لیں۔ یہ سارا انتظام اس لیے کیا گیا تھا تاکہ پانی بدلنے کی وجہ سے ان کی طبیعت پر اثر نہ پڑے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں اور پھر کھیل میں فرق پڑ جائے۔ اسی طرح وہ سوائے مقررہ وقت کے کھانا بھی نہ کھا سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے اسرار احمد صاحب کی نگرانی میں خصوصی طور پر کھانا پکتا تھا، انہی مسالوں کے ساتھ جس کے وہ پاکیشیا میں کھانے کے عادی تھے۔ باورچی بھی ٹیم کے ساتھ آئے تھے، اور پھر کھانا پکنے کے بعد اس کا باقاعدہ کیمیائی تجزیہ کیا جاتا اور پھر تمام کھلاڑی ایک جگہ اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں سختی سے ہدایت تھی کہ وہ کھانے کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ویٹر سے منگوائیں اور نہ استعمال کریں۔ پانی کی بوتلیں انہیں مہیا کر دی گئی تھیں اور یہ خاصی تعداد میں تھیں، جو سب انہیں چاقو چوبند اور صحیح رکھنے کے لیے ضروری انتظامات تھے جو ہر ٹیم کا مینیجر ٹیم کو بیرونی دورے پر لے جاتے ہوئے کرتا تھا تاکہ کھلاڑیوں کی صحت میچز کے دوران درست رہے۔ پانی پینے کے بعد اعظم کی حالت کافی سنبھل گئی۔ اس نے خالی بوتل واپس الماری کے نچلے خانے میں رکھی اور پھر بستر پر لیٹنے کی بجائے وہ آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ فون کا ریسیور اٹھا کر مینیجر یا کپتان سے اس معاملے میں بات کرے، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ وہ انہیں بتائے گا کیا۔ ظاہر ہے نہ ہی وہاں کوئی کیڑا تھا اور نہ سانپ، نہ ہی کوئی نشان جسم پر تھا۔ اس طرح وہ سب کو اپنے آپ پر ہنسنے کا موقع مہیا کرے گا، اور ہو سکتا ہے وہ لوگ اسے کمزور اعصاب کا مالک سمجھیں، اور اعظم جانتا تھا کہ کمزور اعصاب فاسٹ بولر کی سب سے بڑی خامی سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا کیریئر بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا، اس لیے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ البتہ اس کا ذہن شدید آندھیوں کی زد میں تھا۔ اسے اس سارے چکر کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس کے ساتھ ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھا سوچتا رہا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب اس کا وہم ہے اور اسے اپنی کمزوری اشکارا نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اٹھا اور بستر پر دوبارہ دراز ہو گیا۔ اس بار اس کے حساب پہلے سے بہت زیادہ تنے ہوئے تھے، لیکن جب کافی دیر تک کچھ نہ ہوا تو اس کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی اور پھر واقعی اسے نیند آ گئی، لیکن ایک بار پھر اس کی آنکھیں جھٹکے سے کھل گئیں۔ اسے اپنے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا ہو، لیکن الفاظ واضح نہ تھے۔ وہ کافی دیر تک آنکھیں کھولے خاموش رہا۔ آنکھیں کھلتے ہی سرگوشیاں بند ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں، لیکن ابھی وہ پوری طرح سویا نہ تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت یکلخت ایک خوفناک دھماکے سے اس کے جسم پر آگ گری ہو، اور اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اس کو اپنے جسم پر ایسا بوجھ محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹنوں وزن آ پڑا ہو اور وہ اس بھاری وزن کے نیچے پس رہا ہو۔ اس کے ذہن پر تاریکی کا دبیز پردہ سا پڑ گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اور پھر نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ لاشعوری طور پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے تو وہ آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر جیسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کہاں موجود ہے۔ پھر آہستہ آہستہ چھت ٹٹولنے اور اس کا جسم چھت کے ملبے میں دبنے کا پورا منظر اس کے ذہن پر ابھرا، اور وہ بے اختیار چیختا ہوا اچھل کر بستر سے نیچے اتر آیا۔
اس نے تیزی سے سر اٹھا کر اوپر چھت کی طرف دیکھا، لیکن چھت بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی جگہ پر موجود تھی۔ کہیں بجری یا ریت کا ایک ذرہ تک موجود نہ تھا۔ ہر چیز بالکل اوکے تھی۔ یا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اعظم نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کرسی پر گرتے ہوئے کہا۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ اس کا سانس انتہائی تیز تیز چل رہا تھا اور جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ پورے جسم میں کھچاؤ سا تھا اور ذہن بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح سر پکڑے بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھا اور ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا، لیکن دوسرے لمحے وہ چونک پڑا، کیونکہ اسے یکلخ خیال آ گیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اگر اس کی اعصابی کمزوری کا حال مینیجر یا کپتان کو معلوم ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا نام ہی میچ سے کاٹ دیں۔ اس نے جلدی سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا اور ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب اسے سونے سے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پانی کی ایک اور بوتل پی اور پھر وہ ساری رات جاگتا رہا۔ صبح جب انہیں ناشتے کے لیے بلایا گیا تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا اور وہ چاقو چوبند ہونے کی بجائے بالکل ڈھیلا ہو گیا تھا۔ اعظم، کیا بات ہے؟ تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، بالکل ٹھیک ہوں، اعظم نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ نہیں، تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم ساری رات جاگتے رہے ہو۔ ایسی بات نہیں جناب، البتہ نیند قدرے کم آئی ہے، کیونکہ نئی جگہ تھی اور پہلی رات تھی۔ ایسا ہو جاتا ہے، مجھے بھی یہ رات کو عجیب سا احساس ہوتا رہا ہے، جیسے میرے کانوں میں تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے ہوں، ایک اور کھلاڑی نے ہنستے ہوئے کہا۔ جناب، ہمیں بھی کچھ اس قسم کے ملتے جلتے احساسات سے واسطہ پڑا ہے، باقی کھلاڑیوں نے بھی کہا اور اسرار احمد نے سر ہلا دیا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ سب تیار ہو کر نیٹ پریکٹس کے لیے گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ وہاں اعظم نے بالنگ شروع کی تو اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس کے اعصاب اس کا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی کمزوری ظاہر نہ کر سکتا تھا، اس لیے طبیعت پر جبر کر کے پریکٹس میں لگا رہا۔ لیکن فرحان جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا اسے ایک طرف لے گیا۔ سنو اعظم، تمہاری حالت واقعی خراب ہے۔ تمہاری بالنگ ایسی ہے جیسے جسم تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، حالانکہ بظاہر تم بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہو۔ مجھے بتاؤ، کیا بات ہے؟ کھل کر بتا دو۔ کوئی بات نہیں فرحان صاحب، بس ذرا طبیعت ڈھیلی سی ہے، میرے خیال میں موسم کی تبدیلی کا اثر ہے، اعظم نے جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ فرحان اصولوں کے معاملے میں قطعاً بے لچک واقع ہوا ہے۔ نہیں، موسم کی تبدیلی کا اثر اس طرح اچانک نہیں ہوتا کہ سارے اعصاب ہی مفلوج ہو جائیں۔ میرا تجربہ بتا رہا ہے کہ کوئی اور بات ہے۔ رات کو کیا ہوتا رہا ہے؟ رات کو کچھ بھی نہیں۔ دیکھو اعظم، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے جھوٹ سے شدید نفرت ہے، اور یہ بھی سن لو کہ اگر میں چاہوں تو اب بھی تمہیں ٹیم سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نہ صرف جھوٹ بول رہے ہو بلکہ کچھ چھپا بھی رہے ہو، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ سب کچھ صحیح صحیح بتا دو۔ فرحان کا لہجہ یکلخت بہت سخت ہو گیا اور اعظم کی نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا اور ہونٹ کاٹتا رہا جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور پھر اس نے رات گزرنے والی تمام کیفیات اسے تفصیل سے بتا دیں۔ تو یہ بات ہے، لیکن تم نے یہ سب کچھ چھپایا کیوں تھا؟ میں اب بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرا وہم ہے، اور میں اسے اپنی اعصابی کمزوری سمجھ رہا ہوں، اور میں اپنی کوئی کمزوری سامنے نہ لانا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل، تم نے اچھا کیا ہے، یہ واقعی تمہارا وہم ہے۔ جب میں بھی پہلی بار غیر ملک میں کھیلنے گیا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی تماشا ہوا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نارمل ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے بتا کر اچھا کیا ہے، اب تم بے فکر ہو جاؤ، تم آہستہ آہستہ نارمل ہو جاؤ گے، کوئی خطرے والی بات نہیں، فرحان نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور اعظم کا ستا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار چھا گئے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے کسی بہت بڑے بوجھ سے نجات حاصل کر لی ہو۔ اور سنو، جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے اس کے متعلق اور کسی کو کچھ نہ بتانا، ورنہ بات پریس میں چلی جائے گی اور خواہ مخواہ پاکیزہ ٹیم کی سبکی ہوگی، فرحان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اعظم بھی اٹھ کھڑا ہوا اور دوبارہ نیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ بالنگ کر رہا تھا تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دوبارہ اپنی نارمل پوزیشن پر آتا جا رہا ہے۔ 4 لانچیں اندھیرے میں تیزی سے سمندر میں آگے بڑھی چلی جا رہی تھیں۔ یہ خاصی بڑی بڑی لانچیں تھیں، ان پر کوسٹ گارڈ سوار تھے۔ لانچوں پر مکمل اندھیرا تھا۔ خاصی دور جا کر وہ لانچیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر سفر کرنے لگیں۔ سب سے آگے والی لانچ میں عمران اور صفدر موجود تھے۔ ان کے ساتھ کوسٹ گارڈ کا چیف آفیسر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آنکھوں سے دور بین لگائی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا مائک تھا جس سے وہ دوسری لانچوں کو ہدایات دے رہا تھا۔
कुछ फासले पर जाकर लॉन्चें रुक गईं। उसी लम्हे साथ पड़े हुए एक छोटे से ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज़ें निकलीं और चीफ ऑफिसर ने जल्दी से इसका बटन दबाया और इसका माइक उठा लिया। हेलो हेलो, B1 कॉलिंग, ओवर। यस चीफ अटेंडिंग, ओवर। सर, जजीरे पर नकलो हरकत दिखाई दे रही है। वहाँ 30-40 के करीब अफराद मौजूद हैं। वो लोग टॉर्चें भी जला रहे हैं। शुमाली सिमत पर 10 लॉन्चें भी खड़ी नज़र आ रही हैं, ओवर। B1 की आवाज़ सुनाई दी। 30-40 अफराद, क्या वो मुसल्लह हैं, ओवर। यस बॉस, मैं यहाँ हवा में से भी इनके पास 3-4 जदीद तरीन असलहे की गनें देख रहा हूँ, ओवर। B1 ने जवाब दिया। ओके ठीक है, निगरानी जारी रखो, ओवर एंड ऑल, चीफ ने कहा और इसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान साहब, जजीरे पर तो खासा मजमा है। मेरे ख्याल में मुझे और आदमी मंगवाने पड़ेंगे। ये तो फुल ऑपरेशन होगा। चीफ ने करीब बैठे इमरान से मुखातिब होकर कहा। आप शायद पूरी फ़ौज मंगवाना चाहते हैं। आपके पास 4 लांचें मुसल्लह अफराद से भरी हुई हैं और आप फिर भी डर रहे हैं। इमरान का लहजा बेहद तल्ख था। आप इन लोगों को नहीं समझते। ये लोग जजीरे में होने की वजह से हमसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। न जाने इनके पास और जदीद तरीन असलहा कितना ज़ख़ीरा हो। चीफ ने हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। आला हुकाम को आपने खुद ही जवाब देना है। आप ऐसा करें कि एक लॉन्च खाली करके हमें दे दें, हम जानें और जजीरा जानें। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा। अरे नहीं जनाब, मैं पीछे नहीं हट रहा। आप गलत समझे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, चीफ ने कहा और फिर इसने माइक का बटन दबाकर बाकी लॉन्चों को हिदायत देनी शुरू कर दी। दूसरे लम्हे चारों लॉन्चें तेज़ी से आगे बढ़ने लगीं। थोड़ी देर बाद जजीरा सामने नज़र आने लग गया। लॉन्चों पर अब चारों तरफ से बिखर कर जजीरे की तरफ बढ़ रही थी। इमरान वाली लॉन्च का रुख शिमाली सिमत था। लॉन्च काफ़ी पहले रोक लें और अपने आदमी भेजकर इनकी लॉन्चें खुलवा कर खुले समुंदर में ले आएँ ताकि इन्हें भागने का मौका न मिल सके। इमरान ने चीफ से कहा और चीफ ने सर हिला दिया और फिर इसने लॉन्च में मौजूद अफराद को हिदायत देनी शुरू कर दी। इधर इमरान दिल ही दिल में पेचोताब खा रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर इसने क्यों एक्सो को कहकर कोस्ट गार्ड के छापे का इंतज़ाम किया। वो सीक्रेट सर्विस को साथ लेकर भी तो छापा मार सकता था। बस वो सफदर की वजह से ये चक्कर चला बैठा था, क्योंकि वो सफदर को बता चुका था कि गैर सरकारी काम में एक्सो बराह रास्त मुलविस नहीं होता। लेकिन जाहिर है अब इस सूरत हाल को भुगतना ही था। सफदर भी शायद बोर ही हो रहा था। वो खामोश बैठा हुआ था। लॉन्च से गोताखोर समुद्र में उतरे और फिर गायब हो गए। लॉन्चें रुक गई थीं। इमरान ने गले में पड़ी हुई दूरबीन को आंखों से लगा लिया। ये नाइट टेलीविज़न स्कोप थी। उसे जजीरा अब साफ दिखाई दे रहा था। जजीरे पर कोई दरख्त वगैरह ना था। शायद यहाँ बारिशें ना होती थीं, बस झाड़ियाँ मौजूद थीं। थोड़ी देर बाद इसने जजीरे के साथ मौजूद लॉन्चों को हरकत में आते देखा और फिर लॉन्चें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हुई इधर आने लगीं जिधर इमरान वगैरह की लॉन्च मौजूद थीं। जब लॉन्चें काफ़ी फासले पर आ गईं तो इंचार्ज ने जल्दी से माइक में एक्शन का हुक्म दिया और साथ ही इसने झुककर अपने कदमों में पड़ा हुआ माइक्रोफोन उठा लिया। इसकी लॉन्च अब तेज़ी से किनारे की तरफ बढ़ रही थी। दूसरे लम्हे सब लॉन्चों पर नस्ब सर्च लाइटें रोशन हो गईं। खबरदार, जजीरे पर मौजूद हर शख्स को आगाह किया जाता है कि वो अपने हथियार फेंक कर जजीरे के किनारों पर आ जाएं। वो सब कोस्ट गार्ड के घेरे में हैं और इनकी लॉन्चों पर भी कब्जा कर लिया गया है। चीफ ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया, लेकिन जजीरे पर से कोई रद्दअमल जाहिर ना हुआ। यूँ लग रहा था जैसे जजीरे पर कोई जीरो मौजूद ही ना हो। उसी लम्हे ट्रांसमीटर से टू टू की आवाज़ें उभरीं, लेकिन चीफ बॉस ने कोई तवज्जो ना दी। वो बार बार ही ऐलान दोहरा रहा था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, B1 स्पीकिंग। बॉस, जजीरे पर नकलो हरकत तेज़ हो गई है। वो लोग चट्टानों पर से रेंग कर किनारों की तरफ बढ़ रहे हैं, ओवर। लेकिन इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, अचानक जजीरे पर से रोशनियां सी चमकी और फिर खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। सफदर, कूद जाओ, इमरान ने यकलख्त चीख कर कहा और इसके साथ ही इसने यकलख्त मुड़कर समुद्र में छलांग लगा दी। सफदर ने भी इसकी पैरवी की और इसके साथ ही समुद्र चीखों और धमाकों से गूंज उठा। सरकारी लॉन्च के परख्चे उड़ चुके थे। इस पर मिसाइल फायर किया गया था। इमरान ने जजीरे पर होने वाली चमक से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो लोग क्या करने वाले हैं और इसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। चंद लम्हों बाद जब इसने समंदर की सतह पर सर निकाला तो वाकई लॉन्च तबाह हो चुकी थी और इर्द गिर्द सरकारी आदमियों की लाशें तैरती फिर रही थीं। जजीरे से अब मुसलसल और तेज़ फायरिंग की आवाज़ें आ रही थीं और ये की जा रही थीं और जजीरे पर अब इस तरह रोशनी थी जैसे वहाँ रोशनी का सैलाब आ गया हो। उसी लम्हे इमरान ने एक हेलीकॉप्टर का जजीरे की तरफ झुकते देखा। हेलीकॉप्टर से जजीरे पर मिसाइल फेंका गया और जजीरे पर एक खौफनाक धमाका हुआ और इस धमाके के साथ
ہی ہونے والی فائرنگ یکلخ رک گئی، لیکن دوسرے لمحے دوسرا دھماکہ فضا میں ہوا اور ہیلی کاپٹر کے فضا میں ہی پرخچے اڑ گئے۔ عمران صاحب، یہاں تو جزیرے پر واقعی پوری فوج موجود ہے۔ اسی لمحے صفدر نے عمران کے قریب پانی سے سر نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ چیف سچ کہہ رہا تھا، یہاں واقعی صورتحال توقع سے کہیں زیادہ سنگین ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جزیرے پر کچھ دیر مزید فائرنگ ہوتی رہی، اس کے بعد مزید خاموشی طاری ہو گئی۔ عمران اور صفدر پانی سے سر نکالے وہیں تیر رہے تھے، ان کی نظریں جزیرے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جزیرے پر سے چند افراد کو نیچے پانی میں چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا۔ ان سب نے غوطہ خوری کا لباس پہنا ہوا تھا۔ پانی میں پہنچ کر وہ تیزی سے ان لانچوں کی طرف بڑھے جسے جزیرے سے ہٹا لیا گیا تھا اور جو ابھی تک وہیں پانی میں ہی تیر رہی تھیں، البتہ ان میں سے 2 لانچیں ناکارہ ہو چکی تھیں۔ جلدی کرو صفدر، اس تیسری لانچ میں چڑھ جاؤ، اس میں ایک کیبن میں موجود ہے، وہاں پر چھپا جا سکتا ہے، عمران نے تیز لہجے میں پاس موجود صفدر سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ پانی میں غوطہ لگا گیا۔ صفدر بھی اس کے پیچھے تھا اور چند لمحوں بعد وہ دونوں اس لانچ کے قریب ابھرے اور پھر اچھل کر لانچ کا کنارہ پکڑ کر اس کے اندر کود گئے۔